الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ تعالی کی مشیت اور جو اعمال انسان کرتے ہیں ان پر نتائج کا ترتب یہ ہوا کہ پچھلی کئی صدیوں میں اللہ نے انسانوں کو جو ایک ٹرین سواری کے لیے دی تھی، اس ٹرین اور اس بس اور اس گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ مسلمانوں کی بجائے مغرب آ گیا۔ پوری دنیا اس مشترکہ وراثت کے ساتھ چل رہی تھی، اور جو کچھ انعامات اللہ نے بغیر مذہب کی تفریق کے لیے محض انسانوں پر کیے تھے، تمام انسانوں کا وہ مشترکہ سرمایہ اور وراثت تھی۔ خوشحالی زمین کا اپنی فصلوں کو اگانا، بارشوں کا ہونا اور فطرت کے جتنے نظام تھے، اس کائنات کی گاڑی کو چلانے والے مسلمان تھے۔ جنگیں اس وقت بھی ہوتی تھیں، بادشاہت کے لیے لڑائیاں اس وقت بھی ہوتی تھیں، لوگوں میں حسد، کینہ، ریاکاری اور بغض اس وقت بھی ہوتا تھا، اور اب بھی ویسے ہی ہوتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اب جو تہذیب غالب آ چکی ہے اور گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بیٹھے ہیں وہ مغرب ہے۔ انسانوں کو نفع پہنچانا اور وہ علم اور اخلاق، دو چیزیں جس کے ثمرات سے بچے سے لے کے بوڑھے تک سب فائدہ اٹھائیں، ان دونوں چیزوں پر مغرب نے غلبہ پایا، اور ہمارا اصل جھگڑا جو مغرب سے ہے وہ ان دو میدانوں میں ہے، اور تیسرا میدان ہم نے خود کھولا ہے۔ بیکار میں سر پھوڑنا ہے اور بالکل بغیر کسی نتیجے اور اچھے نتیجے پہ پہنچے تیسرے میدان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانا ہے، اور قیامت تک اس تیسرے میدان میں کھیل کھیلنے کا کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے، جب تک کہ دو میدان جن میں مغرب نے غلبہ پایا ہے اس میں ان کا مقابلہ نہ کیا جائے۔ مغرب نے اس ایک صدی کے لیے کم سے کم 3 صدیاں تیاری کی ہے،
اور ایک چیلنج سے فرض کر لیجئے مغرب کو جتنے چیلنج درپیش تھے ان میں سے ایک چیلنج کے مقابلے کے لیے 50 سال جم کے صبر کر کے مغرب نے ایسا جواب دیا ہے کہ پورا عالم اسلام اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور ٹکراؤ کی کوئی صورت نہیں۔ 1970 کے بعد بڑے وسیع پیمانے پہ 1950 بھی کہیے تو کوئی حرج نہیں ہے، بڑے وسیع پیمانے پہ امت مسلمہ میں تیل کا پیسہ آیا اور جگہ جگہ تیل کو تلاش کرنے کے لیے پیٹرول کو مشینری نصب کی گئی اور اس کے نتیجے میں تیل بڑی وافر مقدار میں نکلا اور پیسہ آیا، اور 1975 یا اس کے بعد حتیٰ کہ بیت اللہ میں طواف کرنے کی جگہ مطاف میں شاہ فیصل نے مرحوم نے ٹائلز لگوائیں ماربل، اور اس سے پہلے مطاف جو تھا کنکریاں بچھی ہوتی تھیں، ٹائلز نہیں ہوتی تھی۔ اس پیسے نے پوری مسلمان دنیا کے کلچر کو بدلا اور بہتر ہوئے، اور پیسے کی فراوانی ہوئی، اور ویسٹ کو ہم نے دھمکی دی اور ہم نے کہا کہ اگر تم نے کچھ گڑبڑ کی تو ہم تیل روک دیں گے۔ ہنری کسنجر آئے اور اس نے اپنی سوانح میں بھی یہ باتیں لکھی ہیں اس سے ملتی جلتی کہ شاہ فیصل سے ملاقات ہوئی، بھٹو سے ملاقات ہوئی اور لوگوں سے، تو مسلمانوں نے انہیں کہا کہ اگر تم کچھ کرو گے تو ہم تیل کے کنووں کو آگ لگا دیں گے اور جا کر صحرا میں بیٹھ جائیں گے۔ انہوں نے کہا خاموشی سے کہ جس تیل کی دھمکی تم دے رہے ہو 50 سال میں ہم اس تیل سے ہی تمہیں محروم کر دیں گے، تم دیکھو تو صحیح ہوتا کیا۔ انہوں نے حکومتیں بدلیں، تیل کے کنووں پہ قبضہ کر لیا، اور اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل پہ کس کی حکمرانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ امریکہ نے تیل کو کھول دیا اور پوری دنیا کی اکانومی لرز کر رہ گئی اور اربوں کی ریاستیں ہل کے رہ گئی اور انہیں ٹیکس لگانا پڑا۔ یہ ایک چیلنج ہے جو ہم نے کیا تھا اور انہوں نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ زندگی کے سارے شعبے ایسے ہیں، کسی اسپتال میں چلے جائیں، ایٹامک تھیوری کو دیکھ لیں، فرٹیلائزر میں چلے جائیں، کہیں بھی سوئی سے لے کے بڑی سے بڑی مشین تک یہ یورپ کی حکمرانی ہے، یہ امریکہ اور آسٹریلیا کی ہے۔ انہوں نے ایجاد کر کے ہمیں چیزیں دی ہیں، اور اس دنیا میں جو انسانیت کی گاڑی چل رہی ہے اس کے اسٹیئرنگ پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جیسے چاہیں اسے چلا لیں اور جدھر چاہیں اسے موڑ دیں۔ ہم اس سے صدیوں سے معزول ہو چکے، اور ہمارا اور ان کا اصل اختلاف دو میدانوں میں ہے۔ وہ کہتے ہیں علم دنیا میں پھیلاؤ، اور وہ علم جو بغیر خدا کے ہے، اور اخلاقیات کو پھیلاؤ بغیر خدا کے اخلاقیات۔ ہم کہتے ہیں علم پھیلے جس میں اللہ کی حیثیت مرکز کی ہے، اور اخلاقیات پھیلیں جس میں اللہ کی حیثیت مرکز کی۔ غالب اکثریت
ان مغربی ممالک میں سچ بولتے ہیں افراد، اس لیے سچ بولتے ہیں کہ سوسائٹی کا حصہ ہے. ہم کہتے ہیں سچ بولو اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے سچ. وہ خیرات کرتے ہیں ہیومینٹی کے لیے اور اس لیے کہ انسانیت میں فلاح آئے. ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے خیرات کرو. وہ پڑھاتے ہیں اس لیے کہ پڑھے لکھے انسان جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکیں، اور ہم کہتے ہیں کہ تعلیم کو اللہ کے لیے مفت کرو اور اللہ کے لیے مفت پڑھاؤ. علم میں ہم کہتے ہیں وہ علم جو اللہ کے ساتھ ہے وہ ضروری ہے. کسی چیز کی ایجاد اور کوئی شے اگر خالق کی معرفت فراہم نہیں کرتی تو وہ چیز کتنی نفع دینے والی ہو، بندے کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہے. وہ کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں. ان کی اکثریت سے جا کے پوچھو، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، مذہب ہمارا موضوع نہیں. اور جس قوم کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہلے دن سے کہتے ہیں کہ مذہب کا کیا کام ہے. صرف حال کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو اور اکانومی پہ بحث کرو. اور چائنا چھاتا چلا جا رہا ہے اور وہ تہذیب آ رہی ہے جس تہذیب میں بغیر خدا کے ساری معیشت ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد اس بر صغیر میں دو ہی اہم چیزیں واقع ہوئی ہیں. 16ویں صدی میں ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور وہ جو آئے ہیں اس وقت کی کتابیں اٹھا کر دیکھو تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر انگریز غالب آ گئے تو تم دیکھ لینا چند صدیوں میں عورتوں میں پردہ نہیں رہے گا، مردوں میں حیا باقی نہیں رہے گی. یہ بدیہی اور فطری نتائج ہیں اس تعلیم کے جو وہ دے رہے. اور اگر چائنا کی تہذیب غالب آئی تو اس ملک کا پورا نظام بدلے گا. ہم نہیں ہوں گے لیکن یہ پارلیمنٹ، اسمبلی، یہ سب ختم ہو جائے گا اور وہ لادینیت کا نظام آئے گا جس کے روکنے کے لیے بڑوں نے کوششیں کی تھیں اور ان کے نالائق جانشینوں نے ویلکم کیا کہ آپ آئیے. ہمارا اور مغرب کا یہ دو میدانوں میں لڑائی ہے اور تضاد ہے. ہم کہتے ہیں علم وہ جس کا مرکز خدا ہے، وہ کہتے ہیں علم وہ جس کا مرکز انسان ہے. ہم کہتے ہیں اخلاق وہ جس میں اللہ کا خوف، اللہ ہے خود اور وہ مرکز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اخلاق وہ جس کا مرکز ملک کا قانون ہے. ملکی قانون کی اگر پابندی نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے کوئی اخلاق نہیں ہے. اگر ملک کی قانون میں لکھا ہے کہ شراب پینا جائز ہے تو بالکل جائز ہے، وہ منع کرتے ہیں تو منع ہو جاؤ. ہم کہتے ہیں مسئلہ شراب کا گورنمنٹ کے اتھارٹیز کی اجازت کے ساتھ منسلک نہیں ہے، وہ اللہ کے ساتھ منسلک ہے کہ اللہ کیا کہتا ہے. ہمارے زمانے میں بڑا نیک آدمی ہے وہ جو شراب پیتا ہے، لوگوں کا خون نہیں پیتا. یہ بڑا نیک آدمی، رشوت نہیں لیتا، فیصلے عدالت میں صحیح کرتا ہے. ساری رات شراب پیتا رہے وہ جانے اور اس کا پروردگار جانے. لیکن اگر وہ آدمی جو ساری رات عبادت کرتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے اور اس کو کوئی دریغ نہیں ہے کسی فیصلہ کرنے میں 200-400 روپے رشوت لینے سے، پولیس کا آدمی ہے 100 روپیہ لے کے چالان سے درگزر کرنے سے، یہ زیادہ خدا کا مجرم ہے اور یہ مارا جائے گا اور خدا کی طرف سے پکڑ اس پہ آئے گی. شرابی معاف ہو جائے گا، یہ معاف نہیں ہوتا، یہ لوگوں کا خون پیتا ہے. ہمارا اور یورپ اور مغرب کا دو میدانوں میں مقابلہ ہے. ہم کہتے ہیں علم اللہ کے لیے، وہ کہتے ہیں علم انسان کے لیے. ہم کہتے ہیں اخلاقیات اللہ کے خوف سے، وہ کہتے ہیں نہیں ملک کے قانون سے. اور تیسرا میدان لڑائی کا وہ ہم نے چن لیا ہے. ان کے ملکوں میں دھماکے کرو، اپنے ملکوں میں دھماکے کرو، بے چینی پھیلاؤ،
جہاد کے نام پہ خارجیت کو فروغ دو اور مارو لوگوں کو اور یہ کرو اور راستے بند کر دو، چاہے تمہارا مریض مر جائے اور چاہے بیچارے کو کتنی تکلیف ہو، اور چاہے جس نے قرض آج ادا کرنا ہے اس کی عزت خطرے میں پڑ جائے اور بینک کا ٹائم ختم ہو جائے، یہ سارا انتشار اپنے معاشروں میں پھیلاؤ اور اپنے معاشروں کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کرو۔ ہم ان کی پٹی پہ چڑھ گئے اور ہم نے کہا اسلحے کے مقابلے میں میدان میں آؤ اور ہم تمہارا مقابلہ کریں۔ انہوں نے کہا آ جاؤ بچوں اسلحے کے میدان میں، ایک بم پھوڑ دیا۔ اور ہمیں نہیں تحقیق، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ پچھلے سال کی جو گرمی پڑی ہے اتنی شدید کہ 48 ٹیمپریچر اسلام آباد میں ہو گیا۔ انہوں نے کہا اتنے ہفتے پہلے جو بم پھوڑا تھا یہ اس کا نتیجہ، تم اس میدان میں مقابلہ کرنے چلے ہو جس میدان میں وہ اتنی ترقی کر چکے ہیں کہ ہمیں تو ابھی ہوا بھی نہیں لگی اس میدان کی۔ اسلحے پہ آ جاؤ، لڑنے پہ آ جاؤ، مرنے پہ آ جاؤ۔ اور علم اور اخلاق جو دو میدان تھے اصل میں مقابلہ کرنے کے، کہ یورپ سے زیادہ ہم سچ بولتے، ان سے زیادہ ہمارے معاشرے کرپشن سے خالی ہوتے، اور ان سے زیادہ ہمارے لیے قانون بالکل یکساں سطح پر ہوتا، وہ کر گئے اور ہم نہیں کر سکتے۔ یہ جو لوگ پڑھتے نہیں ہیں نا، انہیں جینے کا کوئی حق ہی حاصل نہیں، انہیں چاہیے جلدی مریں، جان چھوڑیں ہماری۔ مہینے میں 5000 صفحے نہیں پڑھتے، انہیں کیوں جینے کا حق ہے؟ مر جانا چاہیے۔ جاہل، قیادت بھی جاہل، وہ ان سے بڑے جاہل۔ مارگریٹ تھیچر نے لکھا ہے، برطانیہ کی 10 سال وزیر اعظم رہی، اور تھیچر نے لکھا ہے کہ میں 10 سال میں نے جس حال میں گزارے ہیں 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں بار بار پارلیمنٹ میں کہتی رہی کہ مجھے گھر میں ایک کمرے کی ضرورت ہے، آپ اجازت دیں۔ پارلیمنٹ نے کہا بالکل اجازت نہیں ہے، ایک کمرہ آپ کیسے بنا سکتی ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ 10 سال کہتی ہے میں نے گھر چھوٹا سا تھا، جس تنگی میں گزارا کیا میں جانتی ہوں۔ یا پڑھیں تو پتا چلے کہ لیڈرشپ کیا ہوتی۔ یہ باتیں یاد دلاتی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اور علی رضی اللہ عنہ کی۔ امیر المومنین مولا علی رضی اللہ عنہ نے نفل پڑھے بیت المال میں۔ خادم نے پوچھا حضرت نفل پڑھنے کی کوئی خاص وجہ؟ انہوں نے کہا 2 مرتبہ ان کی زندگی میں یہ واقعہ پیش آیا، دونوں مرتبہ فرمایا کہ یہاں پہ اتنا سونا اور چاندی جمع ہو گیا تھا کہ میں نے کہا اے پروردگار میری ملک کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ میں نے لوگوں کے لیے لٹا دیا ہے، وہ سونا اور چاندی لوگوں تک پہنچا دی ہے۔ یہ زمین جب خالی میں نے دیکھی تو میں نے کہا اے رب اس زمین پہ سجدہ کر رہا ہوں جو سال سے سونے اور چاندی سے بھری ہوئی تھی، تو گوار ہے میں نے تیرے نام پہ اپنی پبلک کو دے دیا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ تجارت کے لیے درخواست دی کہ بیت المال سے کچھ پیسے مجھے دے دیں، قرض دے دیں۔ شورا نے منظور کر لیا۔ کہا حضرت آپ کو قرض کی ضرورت پیش آ گئی؟ فرمایا جو تم تنخواہ دیتے ہو میرے گھر نہیں چلتا، میرا گزارا نہیں ہوتا، اور میں اس بنیاد پر پیسے لے رہا ہوں کہ میں اپنے بچوں کو تجارت میں لگا دوں، اور جو نفع ہوگا وہ نفع آدھا بیت المال کا ہے آدھا میرا ہے۔ میری پبلک کا کوئی بھی آدمی یہاں سے پیسے لے سکتا ہے، یہ میرا بھی حق ہے اور باقی تم لوگوں کا بھی حق ہے۔ میں نے درخواست اس لیے دی ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ کو پیسے دیے گئے۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے تجارت کی، اور آدھا مال عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بیت المال میں داخل کرایا، آدھا والد کے سپرد۔ ہند آئیں پبلک کے رائٹس سے، ہند نے کہا امیر المومنین قرضہ چاہیے، فرمایا درخواست ہو گئی، قرضہ مل گیا، اور وہ قرضے کو ڈبو آئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو شبہ ہوا کہ یہ جو مال ضائع ہوا ہے نا یہ بے احتیاطی سے۔ انہوں نے کہا پیسے جمع کراؤ، تم نے اگر تجارت ٹھیک کی ہوتی تو مال کا ضائع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، آپ نے کیا ہے؟ اور یہ ہند مبایعات میں سے تھیں،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی اور ہند نے بڑا شور مچایا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا قبل اس کے کہ میں کوئی سخت قدم اٹھاؤں ہند پیسے جمع کراؤ. وہ آ گئی خود ملی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہند یہ میں نے ذاتی مال اگر قرضہ دیا ہوتا نا کوئی پرواہ نہیں تھی میں تمہیں چھوڑ دیتا. یہ پبلک کا مال ہے لوگوں کا مال ہے. اس قیادت میں اتنا فرق ہے. ہم نہ اپنوں کو پڑھیں نہ غیروں کو پڑھیں اور ہمارے ہاں قیادت ہے. اپنوں کو بھی نہیں پڑھنا غیروں کو بھی نہیں پڑھنا. اور قیادت کیا ہے؟ خاندان کی قیادت ہے, گھر کی قیادت ہے, 5-6 بچے ہیں ان کی قیادت ہے, ناظم ہے تو اس کی قیادت ہے, ڈی سی اور اے سی ہے تو ان کی قیادت ہے, وزیر اور وزیر اعظم اور صدر یہ سب قیادتیں ہی ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راعین, یاد رکھو تم میں سے ہر آدمی نگران ہے. وَكُلَّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, اور اللہ ہر اس آدمی سے پوچھے گا جس کو اللہ نے قیادت دی تھی کہ تم نے اپنی قیادت کا فریضہ کیسے انجام دیا. اخلاقیات بالکل برباد. سچ بولنا حرام ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے سچ بولو, اللہ کے لیے علم حاصل کرو. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری نسلیں جو روز لائن میں لگ کے امریکہ اور اس کا اسٹوڈنٹشپ کا ویزا اور پڑھنے کا ویزا اور تعلیمی ویزا لے رہی ہوتی ہیں, ہم ایسی یونیورسٹیز پاکستان میں نہ بنا سکے, اپنے ملک میں نہ بنا سکے. انڈیا نے کیا اور ہم سے خود امریکنز میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ انڈیا میں کوئی صورت کریں داخلہ وہاں مل جائے. ہم نے کہا تم امریکن ہو کے اپنی یونیورسٹی میں نہیں پڑھتے, وہاں جانا چاہتے, ان کا یہاں ٹیکس لگتا ہے, وہاں انڈیا میں ٹیکس نہیں ہے, فری پڑھیں گے. اور اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن یہاں کا وہاں کا اچھا ہے, برابر ہے. 1815 میں رپورٹ نکالو انگریزوں کی, گورنر جنرل نے رپورٹ میں لکھا کہ دلی میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے یہ ہمارے آکسفورڈ سے بہتر نظام دلی کا ہے. ہم کہاں کھو گئے؟ لاکھوں اور کروڑوں روپے شادیوں پہ لگانا, 4 قسم کی مٹھائیاں اور 6 قسم کے چاول اور 2 قسم کی روٹیاں, یہ سب وہ چیزیں ہیں جنہوں نے برباد کر دیا ہے. اور کوئی احساس نہیں ہے کہ میرے خاندان میں کتنے بچے ہیں, اگر میں انہیں فارن میں کہیں پڑھانے بھیج دوں, 5 کروڑ میرے پاس ہے, اس 6 کروڑ سے اگر میں پاکستان میں ایک یونیورسٹی بنا دوں, میری آئندہ نسلیں ان مسلمانوں اور اس قوم کی وہاں کی بجائے یہاں آ کر پڑھیں, اور یہاں میرے ملک میں اس ملک میں لوگوں کا سٹینڈرڈ سوچنے کا بہتر ہو, یہ احساس نہیں ہے. اور کرنا کیا ہے؟ شادیاں اور گہنے اور زیورات اور وہ کپڑے جو ایک مرتبہ دلہا اور دلہن نے پہننے ہیں, سب بربادی ہے مال کی, اور سب بربادی ہے اپنی قوم کی. اور محض ایک سوالیہ نشان ہے, اس کو آج رات جا کے سوچنا کہ اللہ کو کیا جواب دینا. بس اللہ کو کیا جواب دینا. اللہ پوچھے گا تو میں نے کیا اللہ کو کہنا.